نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الأمين العزيز الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. صدق الله العظيم. رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى والكرم وعلى آله الكرام الكريم وآله وأصحابه وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم. آیت نمبر 32 تک کا درس، 31 تک کا درس، بڑی عظیم الشان آیت کریمہ، مشہور، معروف، مقبول، محفوظ آیت کریمہ. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. اے حبیب محترم، آپ ارشاد فرمائیے کہ اے لوگوں، اگر تم اللہ کو محبوب بنانا چاہتے ہو فاتبعونی، میری اتباع. میں نے چلتے چلتے ایک لطیف اشارہ کیا ہے. فاتبعوا قولی فاتبعوا احکامی فاتبعوا حدیثی فاتبعونی. اس سے اشارہ ملتا ہے کہ ذات مصطفیٰ کی اتباع ضروری ہے. میری اتباع، میری حدیث کی، میرے قول کی، میرے عمل کی، میرے فعل کی، میرے احکام کی. یہ نہیں فرمایا. خدا کی محبوبیت اس سے ملتی ہے جو ذات رسالت کی اتباع کرتی ہے. یہ سب سے اہم ایک بات. دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کی محبت کا حصول، تو اتباع ذات محمدی میں اس کا حصول ہے. اور تو کچھ نہیں رہے. یعنی قل ان کنتم تحبون اللہ وتريدون ان یغفر لکم ذنوبکم، ایسا تو نہیں کہا نا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو تم اللہ کو محبوب بناؤ اور یہ چاہتے ہو تمہارے گناہ مٹ جائے. چاہت میں ایک ہی نوٹ کیجیے. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ دوست ہو جائے تیرا تو کافی ہے اتباع کے ساتھ. لیکن اللہ پاک نے ذات مصطفیٰ ان گنت اور بے شمار عیب تناہی سے بڑی ذات کا نام، حد شمار میں مصطفیٰ کی بارگاہ نہیں آ سکتی. اوصاف کمالات مصطفیٰ نہیں آ سکتے. غور کیجیے، دعویٰ صرف محبت کا تھا لیکن نتیجہ لو ہمارا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اللہ تجھے اپنا دوست بھی بنا لے گا اور تیرے لیے تیرے گناہ کو بھی بخش دے گا. اب جو سوچے سمجھے اس کو ذرا سی اس کو محسوس کر کے سبحان اللہ کہیے تو سمجھ میں آئے. آپ ہمارے پاس آئے، ہم بس اتنا چاہتے ہیں کہ آپ اس سے پیار کریں. یہ بات ہوئی. تو اگر میں کہوں کہ میں نے آپ سے پیار بھی کیا اور اتنا میں دے بھی رہا ہوں، کہ یہ ایکسٹرا کیوں؟ ہم نے تو مانگا نہیں. کمال ہے. یہ علاوہ کیوں؟ ہم تو صرف محبت چاہ رہے ہیں. دعویٰ ہے ان کنتم تحبون اللہ ولم یریدوا ان یغفر لهم ذنوبهم. یہ نہیں ہے کہ ان کے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں، لیکن اللہ پاک نے ذات مصطفیٰ کے اندر توجہ دی. اور اس ذات مصطفیٰ سے نسبت کا یہ کمال ہے کہ خدا بھی مل جاتا ہے اور خدا کی طرف سے ان کے سارے گناہ بھی مٹ دیے جاتے ہیں. کہ سارے گناہ بھی مٹ دیے، ہر کرپشن سے پاک کر دیتا ہے. خدا کا رسول مل جاتا ہے تو تم کو کہنے کی اب ضرورت نہیں کہ ہم تم سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. اتنا ہی ایسا نہیں، تیرے اندر اور جو کچھ بھی کرپشن تھا وہ سب میں اب بیٹھ دوں گا. اب آپ کہہ سکتے ہیں اللہ یہ تو نہیں کہا میں نے. نہیں، میں اپنے محبوب سے نسبت کا یہی رکھا ہی، میں اپنے محبوب اور ذات مصطفیٰ سے نسبت کا
یہی نتیجہ ہی رکھا ہے نسبت رکھ کر کے اور نسبت کر کے تو دی. تو ذات مصطفیٰ کی اتباع یحببکم اللہ سے، یہ نقطہ چھوٹ گیا تھا اس لیے میں اشارہ کرتے ہیں. یحببکم اللہ سے دعویٰ کی دلیل مل جاتی ہے. اگر آپ اللہ کو پیار کرنا چاہتے ہیں تو ذات رسول کی اتباع کیجیے، اللہ آپ کو محبوب بنا لے. ہو گیا، ختم ہو گیا. لیکن نہیں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کمال ہے. اللہ تمہاری خاطر تمہارے گناہ کو بخش دے گا. اچھا یہاں پر ایک اور نقطہ دیکھیے، واہ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ نہیں کہا لکم، یغفر مانے بخش دے گا، اور ذنوبکم تمہارے گناہ، لکم بھی بیچ میں. واہ واہ، کہتے ہیں دوست کا دوست دوست ہوتا ہے نا، یہ فطری چیز ہے. دوست کا دوست اور جز کا جز ہوتا ہے. ایک دم محسوس کیجیے آپ. واہ، رسول پاک کا کمال دیکھیے کہ ان سے جو نسبت ہو جاتی ہے تو رب ان کا تذکرہ کرتے تھکتا نہیں. رب ان کا ذکر کرتے تھکتا نہیں. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں کم سے کون مراد ہے؟ وہی مصطفیٰ کی ذات سے جو نسبت رکھتے ہیں. واہ، یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے لیے تمہارے گناہ، کافی تھا بول دیتے تمہارا گناہ معاف ہو جائے. اللہ پاک ہم سب کو صحیح فکر کے ساتھ اپنا آقا نصیب فرمائے. یہ ہوا اپنا آقا نصیب. واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. آج اسی آیت میں ایک اور عقیدہ آج زبردست ملے گا آپ کو. دیکھیں آیت نمبر 32 میں دیکھیں، قل اطیعوا اللہ والرسول. میں اپنے تتبع اور تلاش کے حساب سے بولوں گا. ایمان والوں کا مطلب خطابی انداز میں اللہ پاک نے آپ کو ہم کو 88 مقامات پر یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو خطاب یا ایھا الذین آمنوا 88 مقامات. اللہ اور رسول کی ساتھ ساتھ اتباع میں اگر آپ سنے بھی ہوں گے تو میں نیا ہوتا ہے یہاں پر یہ دینا چاہتا ہوں کہ 38 یا 40 مقامات پر ساتھ ساتھ، اور 20 یا 22 مقامات ایسے ہیں جس میں صرف نبی کی اتباع کرنے کا ہے. 40 مقامات، 30 سے 40 کے درمیان مقامات قرآن میں ایسے ہیں جس میں کہا گیا ہے میری اور میرے حبیب کی اتباع، دونوں کی اتباع. اور 20 مقامات یا 21 یا 22 کیونکہ ہماری تلاش لمیٹڈ ہو سکتی ہے اللہ کا کلام، جس میں صرف کہا گیا ہے کہ نبی کی اتباع، نبی کی اتباع. اب اس میں نقطہ کیا ہے؟ میں آج وہ عقیدہ یہ دینے کا. اوپر بھی کہا ہے حبیب آپ کہیے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کو محبوب بنانا چاہتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع. کیسے کہے ہوں گے مصطفیٰ؟ کیا یہی سنا دیے ہوں گے؟ اللہ پاک تو آرڈر کر رہا ہے، تو آرڈر کرنا یہ تو اللہ کا کلام ہو گیا. تو یہ جو سنے ہوں گے تو اللہ کے رسول کو کہنے کہا جا رہا ہے، یہ بات دینے نہیں کہا جا رہا ہے. آپ کہیے، نقطہ سمجھ رہے ہیں؟ حبیب آپ کہیے. تو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یہ کلام الہی ہے تو کیا یہی دے دیے ان کو کہ اللہ نے یہ کہا ہے؟ نہیں. رسول کو جب آرڈر ہے کہ آپ کہیے، جملے میں غور کیجیے گا، کلام الہی کا واردہ جو نبی کے دل پر ہوتا ہے اس کو محسوس کرو. عرب والوں سمجھ نہ سکے، دیکھو رسول اعظم نے اس کو ضبط کیا، اور ضبط کرنے کے بعد اس کا جو ماحصل تھا وہ زبان رسالت ہے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہی ہے. کہیے آپ، کیا کہیے؟ اب وہ کہہ رہے ہیں مصطفیٰ، دیکھ رہے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے. تو یہ قل پر غور کیجیے. اے حبیب آپ کہیے کہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، میری اتباع کرو. تو کیا صرف یہی کہے ہوں گے اللہ ایسا کہہ رہا ہے کہ آپ میں بس میری اتباع کرو، میری اتباع کرو، ایسا اللہ کہہ رہا ہے؟ نہیں، یہ قرآن بھی تو کہے ہوں گے نا. واہ واہ، تلاوت قرآن بھی ان کے سامنے، ذات رسول بھی ان کے سامنے. آپ غور کریں. لیکن تلاوت قرآن سے یہ سمجھ میں ہرگز نہیں آ سکتا ہے امت کو کہ
اس میں اتباع رسول کہا جا رہا ہے. ذات رسول کو جب تک نہیں فالو کریں گے تب تک ان کو اتباع کا تصور نہیں مل سکتا. کیونکہ اس میں صرف یہ ہے کہ حبیب آپ کہیے کہ اگر اللہ کو محبوب بنانا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو. بس اتنا ترجمہ ہے اس کا. تو یہ قرآن کی آیت پڑھیں گے تو اتنا سمجھ میں آئے گا. لیکن اتباع کے لیے متبع کا ہونا ضروری ہے. یعنی کس کی اتباع کریں گے اور کیسے اتباع کریں گے اس کا بیس ہونا ضروری ہے, اس کا سامنے ہونا ضروری ہے, اس کا خیال میں ہونا ضروری ہے. توجہ دینا, اس کی اتباع کریں گے. اب آپ کہتے ہیں بھائی آپ مجھ کو فالو کیجیے, تو کوئی گاڑی لے کے جب چلتے ہیں تو کہتے ہیں مجھ کو فالو کیجیے, آپ نہیں دیکھے ہیں تو آپ اگر گم ہو جائے تو پھر آگے کہاں ہے کیسے ہیں, لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے. سمجھ رہے آپ جملہ؟ تو اس سے جو عقیدت دینے جا رہا کہ اتباع شریعت کا جو آج یا اتباع رسول کا جو آج ایک وابیلا مچا دیا گیا ہے, اتباع کیجیے, نماز پڑھتے ہیں, قرآن پاک کے لاجک کو سمجھیے. قرآن پاک میں ذات رسول کی اتباع پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے. احکام رسول, اقوال رسول, یہ سارے جو آپشنز ہیں یہ سیکرٹ آپشنز ہیں. ذات رسول پر زیادہ زور دیا گیا ہے, زیادہ زور. اور اسی بنیاد پر ذات رسول کو ریجیکٹ کرنا یہ مغربی دنیا کی سب سے بڑی چیز بن گئی. مغربی دنیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی محبت کو دل سے نکالنا چاہ رہی ہے. ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے ہی اس کا مطلب نفس شناس شاعر کہہ دیا تھا کہ روح محمدی نکال دو, ایمان والوں کے دل سے محبت مصطفیٰ نکال دو, بس کامیاب ہو جاؤ گے. یہ نہیں کہا کہ نماز نکال دو, حج نکال دو, زکات نکال دو, یہ نہیں کہا. نبی کو ان کے دل سے نکال دو, کامیاب ہو. تو قرآن میں بھی میں نے جو کہا 40 مقامات پر اپنے ساتھ مولا نے رکھا, 20 مقامات پر صرف نبی کو رکھا. اپنے علاحدہ کہیں پر بھی نہیں رکھا کہ مجھے صرف فالو کرو, مجھے صرف فالو کرو, کہیں نہیں رکھا. اگر فالو کرنے کے لیے رکھا بھی تو اپنے حبیب کے ساتھ رکھا, اور جب تنہا کسی کو رکھنا چاہا بھی تو اپنے حبیب کو رکھا, اپنے کو نہیں رکھا. اپنے کو نہیں رکھا. اس سے بات کھل کر سمجھ میں آ رہی ہے ذات رسول کی کیا اہمیت ہے, ذات انسان کی کیا اہمیت ہے. میں جو عقیدت دینے جا رہا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز میں نبی کا خیال نہیں آنا چاہیے, وہ محسوس کریں اس بات کو. یہ جھگڑے والی بات نہیں ہے, آپ اس کو محسوس کیجیے. کیسے آپ رکوع کریں گے بتائیے, کیسے آپ سجدہ کریں گے بتائیے اگر خیال مصطفیٰ نہ ہو. کیسے آپ ہاتھ باندھیں گے بتائیے. کیا آپ مکتب میں پڑھ لیے کہ میرے استاد نے کہا ہے, تو پھر بھی تو دھیان رکھنا پڑے گا نا. یاد رکھیے بغیر علم اور بغیر نالج کے عمل کا وجود نہیں ہوتا. بغیر علم اور بغیر نالج کے کوئی بھی عمل کا وجود بغیر تھیوری کے پریکٹیکل ہو ہی نہیں سکتا. چھوٹی سی بات ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ استاد نے بتا دیا ہے تو ان کے استاد بھی تو کوئی ہوں گے. یہ سلسلہ جائے گا مصطفیٰ کے بارے میں, جائے گا. اسی لیے کسی نے یہ نہیں کہا نماز ایسے پڑھنا جیسے مجھ کو تم نے دیکھا ہے پڑھتے ہوئے. میرے آقا نے کہا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسا پڑھنا جیسے کہ تم نے مجھے دیکھا ہے. دیکھا آپ نے تو اب نبی پاک کو صحابہ نے دیکھا, صحابہ کو تابعین نے دیکھا. تو خیال مصطفیٰ اگر نماز میں نہ ہو وہ نماز ہی نہیں. ایک دم کھل کر مسئلہ سمجھ جائیے, اور یہ کوئی جھگڑے کا مسئلہ نہیں. آپ کو نہیں ماننا ہے تو مانیے. ہمارا نبی الحمدللہ رہنے دیجیے. محمد وعلی آل محمد اپنے نبی کا خیال کریں. اور آپ میرے خیال سے نکالنے والے ہوتے کون؟ سوال یہ ہوتے کون؟ السلام علیکم ایھا نبی جب کہتے ہیں تو میرے دل سے کبھی پوچھا کرو, امام غزالی کی دورانیت سے پوچھو, ان کی فکر سے پوچھو کہ جو کوئی یہ لفظ کہتے وقت اگر نبی کا خیال نہ آئے تو ان کی نماز نہیں ہوگی. امام غزالی اللہ کے محبوب بندوں کا تو حال یہ ہوتا تھا جب تک جواب نہیں آ جاتا تو آگے نہیں پڑھتے تھے. ابھی بھائی صاحب ایک سوال یہ آپ کو جو سب مل کر کے جو سلام کرتے ہیں کہیں ایسا جھگڑا کرتے ہوئے آپ کو نہیں پڑھنا ہے چلیے جاؤ. ہاں اگر ہم زبردستی آپ کو پکڑ کر لا رہے ہیں پڑھو تو پھر جا کر آپ بول سکتے ہیں کہ ہاں یہ غلط کر رہے ہیں آپ. صحیح ہم گھر میں روٹی کھائیں کچھ کھائیں آپ کو پیٹ میں درد کر رہا ہے,
سلام پڑھتے ہیں آپ لوگ, ڈسٹرب ہوتا, خبردار کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. کوئی بھی نماز پڑھتا رہتا اس وقت تک سلام شروع نہیں ہوتا. اب اگر کوئی سلام کے بعد شروع کر دے پڑھنا پھر پڑھنا, تو یہ تو فرض اور واجب کے علاوہ کوئی نماز پڑھے تو اس کا لحاظ نہیں ہے شریعت میں, اس پر مقدم ہے مصطفیٰ کا سلام. فرائض اور واجبات کی تکمیل کے لیے مساجد ہے, نوافل کے لیے گھر ہے. یاد نوٹ کیجیے, یہ میرا جذبہ نہیں, یہی ایمان کا ہے. توجہ دے, کیوں؟ اس لیے کہ صلو علیہ وسلموا تسلیما, یہ قرآن کا حکم ہے. قرآن کا حکم, نفل پڑھنے کا حکم قرآن میں نہیں ہے. نفل نماز پڑھنے کا حکم قرآن میں نہیں ہے. نفل کہتے ہی ایکسٹرا کو, لیکن صلاۃ و سلام یہ ایکسٹرا نہیں ہے, قول خدا ہے. صلاۃ و سلام یہ رسول اللہ کا حکم ہے. تو حکم خدا کو نفل نماز سے ریجیکٹ کر رہے ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے دھیان رکھیے گا, کوئی اگر پڑھتے ہیں, ہم نہیں کہتے ان کو مت پڑھیے, لیکن آپ اس پڑھنے کو بیس مت بنائیے. ہاں کہ آپ لوگ سلام پڑھتے ہیں, کوئی ڈسٹرب ہوتا ہے. فرض و واجب اگر آپ پڑھ رہے ہوں گے تو ٹھیک ہے, ہم معافی مانگ لیں گے آپ سے, معافی کیجیے آئندہ ہم خیال. لیکن نفل پڑھ رہے ہوں گے تو بھی شکر کر رہے ہیں آپ خود. ایک بات. دوسری بات, لیکن نماز میں بھی پڑھے نا السلام علیکم, تو نماز میں تو پڑھے ہی, پھر یہ کھڑے ہو کر پڑھے. آٹومیٹک سوال, ارے نوجوان کو بہت زیادہ مطلب سمجھایا گیا, نماز میں تو پڑھ ہی رہے ہیں, نماز میں جو پڑھ رہے ہیں, پھر اس کے بعد درود بھی تو پڑھ رہے ہیں, اللہم صلی علی محمد, درود بھی پڑھ رہے ہیں. تو اب میں آگے پیچھے کیوں نہیں جاؤں گا. وہ کل اصل بچوں کو جو درس دے رہا تھا نا, یہ بات آئی تھی, تو میں سوچا بڑا مزے والی محفل ہے الحمدللہ. تو اب آپ غور کیجیے, قرآن پاک میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا, نوٹ کیجیے گا, صلو علیہ وسلموا تسلیما. یہ ہے نا ترجمہ. بے شک اللہ اس کے سارے فرشتے نبی آخر الزمان پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو, یہاں پر دیکھیں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. وہ صلو پہلے کیا ہے؟ ایمان والو, ایمان والو, ایمان والو. اور اس کے بعد کیا؟ صلو. صلو کا مطلب پڑھو. ٹھیک ہے, بولیے آپ, ٹینشن مت لیں. صلو بولے تو درود پڑھو, وسلمو اور سلام پڑھو. نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ پہلے سلام پڑھتے ہیں, پہلے درود پڑھو. آپ کو لگے سمجھ میں؟ نماز میں تحیات میں پہلے سلام ہے, اور قرآن کی اس آیت کریمہ میں پہلے درود کا حکم ہے, پھر سلام کا حکم ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے نماز میں پڑھ لیا اور ان اللہ و ملائکتہ یصلون پر عمل ہو گیا, تو یہ غلط ہے. اس لیے کہ قرآن میں پہلے درود پڑھنے کا حکم ہے, پھر سلام پڑھنے کا حکم ہے. یہی وجہ ہے کہ صلاۃ و سلام جملہ کہا جاتا ہے, سلام و سلام جملہ نہیں کہا جاتا. سلام و سلام نہیں کہا جاتا, درود و سلام کہا جاتا ہے, سلام و درود نہیں کہا جاتا. جملے پہ غور کریں, جملے پہ غور کریں. تو ہم نماز میں واہ قربان چلے جائے, طریقہ نماز بتانے والی ذات ہے. سبحان اللہ. درود پاک پہلے نہیں پڑھنے کا, ورنہ واقعی ہم پھنس جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. جب درود پڑھ ہی لیے, اور پھر درود کے بعد سلام بھی ہے, تو پھر تو واقعی صحیح ہے نا. لیکن نہیں, التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم ایھا النبی, پہلے سلام ہے. اس لیے اب ماننا پڑے گا کہ یہ سلام وہ حکم خدا کے لیے سلام نہیں ہے. یہاں کا درود وہ درود نہیں ہے, وہ درود اینی ٹائم, ہر وقت, ہر لمحہ, اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے. اس سلام میں, اس درود میں کنڈیشن ہے. سمجھ گیا؟ لہٰذا نماز میں پڑھے جانے والا سلام, نماز میں پڑھے جانے والا درود ان اللہ و ملائکتہ یصلون والا درود نہیں. ایک تو یہ میں نے آپ کو علمی طور پر سمجھا, اور ایک تفسیر کے آئے میں بھی لے لیں کہ سورہ احزاب کی جو آیت نمبر 56 ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. التحیات جو ہے نا وہ پہلے سے پڑھا جاتا ہے, کیونکہ نماز تو فرض نماز ہونے سے پہلے بھی نماز تھی نا, 2 رکعت وغیرہ پڑھتے تھے, تو التحیات پہلے سے پڑھا جاتا. نوٹ کیجیے گا. اور یہ جو آیت اتری ہے یہ مدینہ میں اتری, اور نبی جب مکہ میں چلتے تھے تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ شروع تھا, اور ابھی نبی نہیں آئے تھے. صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے کہ انی لاعرف حجرا بمکہ
قبل ان ابعث يسلم علی وانی لا اعرفه الان. میرے آقا فرماتے ہیں کہ سنو، میں مکہ میں ایک پتھر ہے، اپنے حساب سے ترجمہ کرتا ہوں، پیدا ہونے سے پہلے، پیدا ہونے بھیجے جانے سے پہلے، بعثت سے پہلے، میری بعثت سے پہلے اس پتھر کو، میری بعثت سے پہلے میں جانتا ہوں کہ وہ میرے اوپر سلام پڑھتا تھا. قبل ان ابعث، قبل ان ابعث، قبل اس کے کہ میں بھیجا جاؤں، یسلم علی، وہ میرے اوپر سلام پڑھتا تھا. وانی لا اعرفه الان، اب میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں، اب میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں. مطلب بھیجنے سے پہلے بھی مصطفیٰ جان رہے ہیں کہ وہ سلام پڑھ رہا ہے. دیکھ رہے ہیں وہ سلام پڑھ رہا. لہذا سلام اور صلات کو ان اللہ و ملائکتہ کی آیت سے آپ مت جوڑو. اس کا مقصد مدینہ میں اترے یا مکہ میں اترے، اس کا مقصد کل بھی عام تھا، آج بھی عام ہے. ان کے اترنے سے پہلے ہی صلاۃ و سلام کی جھنکار ہو رہی ہے، آیت کے اترنے سے پہلے ہی ہو رہی ہے. اور آپ تو اشرف المخلوقات ہو، آپ اس کو محسوس کرو کہ یہ بتائیے، آپ پتھر کو اٹھائیے اور ان سے بات کیجیے، پیچھے والے فالو رہیں گے، نہیں بولیں گے، صحیح ہے. کیونکہ نباتات، حیوانات، جمادات، یہ سب کے اندر جو ہے انسانی جیسا حص نہیں، جیسا انسان اس کے اندر حص ہے، ہر شے کے اندر حص ہے، ہر شے کے اندر دل ہے، یہ تو صحیح ہے. لیکن اشرف المخلوقات آپ، تو آپ کا شعور اور آپ کا احساس جو ہے وہ دیگر مخلوقات سے اعلیٰ ہے، افضل ہے، صحیح ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ جب در و دیوار سلام کرتے تھے، شجر و حجر سلام کرتے تھے، پتھر سلام کرتے تھے، حجر جب سلام کرتے تھے، پہاڑ جب سلام کرتے تھے، اور وہ خاص طور سے پتھر جو صحیح مسلم کی روایت ہے، جب وہ پتھر سلام کرتا تھا تو آپ وہاں پر بتائیے کہ وہ کون سا پتھر تھا جو بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر سلام کرتا تھا. یہ بیٹھ کر اور کھڑے ہو کر کے سلام کا جھگڑا کیوں کر لیا آپ نے؟ کیا کوئی سلام اپنے اوپر بھیجتا ہے یا اپنے نبی پر بھیجتا ہے؟ تم جانتے ہو سلام بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ آقا آپ مطمئن رہیں، ہم آپ کے غلام ہی رہیں گے، ہم کبھی بھی آپ کے خلاف نہیں جائیں گے. جیسے دیگر امتیاں چلے گئے، اپنے نبیوں کو قتل کر دیا، ہم آپ کو نہ قلم سے، نہ زبان سے، نہ ادا سے، نہ کسی بھی زاویے سے ہم آپ کو کبھی بھی نگلیکٹ نہیں کریں گے. سلام کا اصل مطلب یہ ہوتا. تو آپ بتائیے قیامت تک ایک امتی کی وفاداری یہی ہوگی نا کہ جیتے جی یہی تصور رکھے. اس لیے سلام کا اور صلات کا جو تصور ہے وہ ان اللہ و ملائکتہ. نوجوانوں خاص طور سے اس کو یاد رکھنا، اگر کوئی بولے کہ تیار کو تو سلام پڑھے ہی پھر اس کے بعد درود پڑھے ہی، ایسا نہیں ہوتا کہ آج سلام پڑھو کل درود پڑھو. درود پہلے ہے، سلام بعد میں. درود اور سلام دونوں بھی ساتھ ساتھ ہے. درود بھی پڑھو اور سلام پڑھو، ایک ہی آیت میں ہے دونوں. درود پڑھو اور سلام پڑھو. آپ السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ ایھا النبی نہیں پڑھتے. اور یہاں صلاۃ و سلام دونوں پڑھا جاتا ہے، صلاۃ و سلام دونوں پڑھا جاتا ہے. اس لیے نہیں پڑھنا ہے آپ مت پڑھیے. نبی جو ہے ایک پوائنٹ ہے، فیض کے چاروں بغل فیض لینے والی مخلوق ہے. اب کوئی نہ لے تو اس میں نبی کا کوئی قصور نہیں. سمجھ رہے نا؟ دریا کے پاس رہ کر آپ شکایت کریں کہ مجھے پیاس لگی ہے، بیوقوفی، پیاس لگی ہے، بیوقوفی ہے، پی لیجیے، موجیں مار رہا ہے. یہ دریائے رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک نے آپ کو سارے جہان کا رحمت بنایا. اس لیے اس کو جھگڑا کا تخت مشق نہیں بنانا چاہیے. قل حبیب مکرم، آپ کہیے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. واہ، ذات رسالت کی اتفاق پر بڑی مطلب بڑا زور دیا گیا. آپ یہ بتائیے نا، یہ مطلب ایک آسان قوت کس طرح آپ اللہ پاک کو ابھارنا چاہتے ہو اور سب کو نگلیکٹ کرتے ہو. میں پوچھنا چاہتا ہوں بھائی کہ آپ کس اللہ کی بات کرتے ہیں؟ 2,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اللہ ہی کا تو انٹروڈکشن کرانے آئے، اللہ ہی کا تو انٹروڈکشن کرانے آئے. پھر اللہ کا انٹروڈکشن جب نبی مکمل طور پر، ظاہری طور پر مکمل نبیوں سے نہ ہو سکا، تم کس حل تو امتی ہو یار. نقطے پہ لوگ کس حل
کی بات کر رہے ہیں نبی کو چھوڑ کر. انبیاء کرام سلیکٹڈ ہوتے ہیں اور رسول نظام سلیکٹڈ ہوتے ہیں اور اپنے ہی تعارف کے لیے پروردگار عالم ان نبیوں کو بھیجتا ہے, ان رسولوں کو بھیجتا ہے. امتی کو یہ شرف نہیں دیتا ہے نبیوں کو اور نبیوں کے وسیلے سے اولیاء کو نہیں, ڈائریکٹ اپنی معرفت اپنے اوصاف کی معرفت دیگر انبیاء کرام کو دیا اور ذات کی معرفت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اب آپ بتائیے جو خدا خود نبیوں کے حوالے سے پہچانے جانے کا امت کو تصور دے, امت کیسے ڈائریکٹ پہچاننے کا عقیدہ بنا سکتی ہے؟ امت کیسے عقیدہ ڈائریکٹ بنا سکتی ہے؟ لہذا جو کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں ہمیں اللہ اور اس کے علاوہ کوئی نہیں, تو یہ ایک دم بالکل یا تو نبوت کا دعویٰ ہے یا نبوت سے اعلیٰ دعویٰ ہے. نبوت کا دعویٰ یا نبوت سے اعلیٰ دعویٰ ہے, کیونکہ یہ کام صرف نبی کا ہوا کرتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ تعلق رکھتا ہے. اوصاف کے اعتبار سے دیگر انبیاء رسول ہیں اور ذات کے اعتبار سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے کوئی امتی عقیدہ نہیں رکھے کہ ہمیں صرف اللہ چاہیے. تمہیں کوئی اللہ نہیں ملے گا جب تک رسول اللہ نہیں ملے. یہ ایک دم فطرت ہے. اب اس کو جذبات میں مت لیجیے, کیونکہ 500 برس تک انسانیت نہیں در و دیوار بھی لگ رہے تھے, اللہ تو موجود تھا. حضرت عیسیٰ کے جانے کے بعد 33 ایئرس کی عمر میں اللہ پاک نے اٹھا لیا چوتھے آسمان پر, اور اس کے بعد 650 برس کا زمانہ گزر گیا تھا. کسی اللہ کی پرستش کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ آزادی کیوں نہیں دی جا رہی تھی؟ در و دیوار سے صدائے تکبیر کیوں نہیں آ رہی تھی؟ جواب ملا کوئی رسول اللہ نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہوا تکبیر خدا, تسبیح خدا, یہ ساری چیزیں رسول کے حوالے سے قبولیت کا درجہ رکھتی ہیں. ورنہ یہ 650 برس کا یہ عظیم درس, یہ لمحہ اور یہ تفاوت اور یہ جو مراتب اور یہ جو منازل ہیں, یہ جو بعد ہیں, یہ جو مسافتیں ہیں, یہ ہمیں درس عبرت دیتے ہیں. اس لیے پیارے کبھی بھی رسول کو ریجیکٹ کر کے خدا کی معرفت کا دعویٰ یہ نہایت ہی جھوٹا دعویٰ ہے. اب ایک آیت کریمہ سنیے, قل حبیب مکرم کہیے اطیعوا اللہ والرسول. میں اس پر ایک نقطہ دے رہا ہوں, اطیعوا اللہ والرسول. یہ نہیں کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. جملے پہ غور کیا, اطیعوا اللہ والرسول, اس کا معنی ہوگا اللہ اور رسول کو مانو. ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اور رسول کو مانو. دوسری جگہ آپ کہیں پڑھے ہوں گے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اے ایمان والو حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول اللہ کا. وہاں پر بھی ہے, مگر وہاں پر جس کو مانا جا رہا ہے اس سے پہلے دونوں جگہ میں ایک فعل ہے اطیعوا. اطیعوا مانو, اطیعوا مانو, تو اللہ کے لیے بھی الگ ورب ہے اور رسول کے لیے بھی الگ ہے. لیکن اس آیت میں آپ غور کیجیے, جو میں نے کیا کہا ہے کہ 20 جگہ ایسی ہے جس میں صرف رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے. آپ غور کیجیے, یہاں پر اللہ پاک اپنے حبیب کو کتنا پیار کر رہا ہے, اور اس سے پہلے کی آیت کریمہ کا اب گرہ کھل جائے گا آپ کے پاس کہ اس میں کیوں اللہ پاک نے اپنی محبت کا دار و مدار ذات مصطفیٰ کو بنایا. اپنی محبت کا دار و مدار ذات مصطفیٰ کو بنایا. وجہ یہ ہے کہ تم جس ذات کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہو نا, وہ ذات اینی ٹائم اپنے محبوب کو اپنے پاس رکھتا ہے, اپنے پاس اینی ٹائم. توجہ دیجیے گا, اطیعوا اللہ والرسول, اللہ اور رسول کی اطاعت کرو, اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اگر اس آیت کریمہ میں ہوتا تو کہا یہ جاتا کہ ہاں اللہ کی اطاعت کی تفصیلات یہ ہیں, رسول کی اطاعت کی تفصیلات یہ ہیں, لیکن اوپر میں اتباع کا لفظ تھا اور یہاں اطاعت کا لفظ ہے. اس کی تھوڑی سی علمی تشریح کر دوں میں. اتباع بولتے ہیں نقل کرنے کو, مجھ زبان کو نقل کرنے کو اتباع بولتے ہیں. نتیجہ سمجھ میں آئے گا نا. اور اطاعت بولتے ہیں مثال اور ایگزامپل ہونا, مثال اور ایگزامپل ہونا, قول فعل عمل, ان تینوں کا کوئی کچھ نہ کچھ ہونا, بیس ہونا ماننے. اور دونوں میں اردو کے لیے دونوں میں ماننا ہی یوز ہوتا ہے. اب اوپر دیکھیے, فاتبعونی فاطیعونی نہیں کہا, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی.
اگر تم اللہ کو محبوب بنانا چاہتے ہو تو میری اطاعت کرو. لوگ ترجمہ یہ کر دیتے ہیں، لوگ ترجمہ یہ کر دیتے کہ نبی کی اطاعت کرو، نبی کی اطاعت کرو. نہیں، اطاعت کے لیے قول و فعل اور عمل کا وجود ضروری ہے، بیس ضروری ہے، لیکن اتباع کے لیے کچھ بھی ضروری نہیں ہے. بس جو کہہ رہا ہے بس نقل کر لو، آپ مان لو، آپ دیکھا جائے. اس کو اور آسان سے بولو، حضرت عبداللہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دلی کے رسول صاحب بڑے متبع شریعت راستے سے چل رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کو روک کر کے وہ ایک گھوڑا کسی درخت کے قریب لے جاتے ہیں اور درخت کے آجو بازو ایسے گھما لیتے ہیں اور پھر اپنے پاس صحابہ کے پاس آ جاتے ہیں، ساتھیوں کے پاس کہتے ہیں. وہ اپنے حساب سے، حالانکہ ان کے دھوئی کے برابر بھی کوئی امت ان کے بعد نہیں ہو سکتی، لیکن اپنے حساب سے سمجھا رہے. ان کے صحابہ نے کہا یہ کیا ہے، یہ ایسے سے گھوم لی، دھیان دیجیے. انہوں نے کہا مجھے کیا معلوم، میرے آقا نے ایسا کیا تھا، میں نے کہا سبحان اللہ. یہ ہے کہ اتباع، اس کو کہتے ہیں اتباع. سمجھ میں آپ کو آئے یا نہ آئے، دھیان دیجیے، کچھ بھی کامن سائیکولوجیکلی طور پر سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مان لینا. اور یہ شان محمد رسول اللہ کی ہے. توجہ دیجیے گا، فاتبعونی، حبیب تمہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مصطفیٰ کو ماننا ہے، ماننا ہے مصطفیٰ کو. یہ بات دھیان رکھیے. خدا جتنا بھی تم کو سمجھنا ہے سمجھ لو، جتنا تم کہتے ہو سمجھنا ہے سمجھ لو، لیکن نہیں، مصطفیٰ کے قول و فعل و عمل میں، مصطفیٰ کی ذات میں کوئی انگشت نمائی نہیں. وہ تو نقل کرنے کے لیے ہے. میرا حبیب جدھر چلا جائے تم بھی ادھر چلے جاؤ، جو بول دے وہی کر لو، جدھر جس طرح کہے اس طرح کر لو. بس یہ ہے اتباع کا تصور. اور رب نے کہا ہے، یہیں پر دونوں ہے، فاتبعونی، اور آگے ہے اطیعوا اللہ والرسول. ہو سکتا تھا نا کہ اب ڈکشنری میں آپ دیکھیے گا نا تو اتباع قول اللہ ای نقل، یا ربی نقل کرنا، بس نقل کرنا، سمجھ میں آئے یا نہیں آپ کو نقل کرنا. خیر، اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور رسول کی اطاعت کریں. اب منصب دیکھیے، اب آپ کا اور ہمارا منصب اللہ متعین کرنا ہے. لوگوں، اطاعت میں اللہ اور رسول کو رکھو سامنے، اللہ اور رسول کو سامنے رکھو. ترمذی شریف کی ایک حدیث بول کر کرو. ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے چاہنے سے، اس پر تھوڑا سے ابھی 100-200 برس پہلے سے ایک جھگڑا چلا ہوا تھا. اب اللہ کا فضل ہے، شہر محمد میں ایسا نہیں ہے، اور اگر ہے تو اللہ پاک دور فرمائے. میں یہ کہنے جا رہا ہوں کہ کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ اور رسول کے چاہنے سے نہیں بولنا چاہیے. ایسے اللہ اور رسول کے چاہنے سے، اللہ اور رسول چاہے تو اس طرح، اللہ اور رسول چاہے تو اس طرح نہیں بولنا چاہیے. اور وہاں پر حدیث کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انشاءاللہ ثم رسول، اس طرح ثم محمد، کہ اگر اللہ چاہے پھر اور کبر نہیں، پھر رسول اللہ چاہے. توجہ دیجیے، پہلے تو جواب وہیں پر ہے کہ بھائی چاہت ہے نا رسول کی، 1 گھنٹے کے بعد ہی صحیح، ساتھ نہ صحیح، 1 گھنٹے کے بعد چاہت ہے. چاہت پر ہی تو آپ کو اعتراض تھا کہ اللہ رسول کے چاہنے سے ٹھیک ہے 1 گھنٹہ کے بعد ہم بول دیں کہ رسول چاہے، تو اسی میں جواب ہے ایک بات. لیکن ایسا نہیں بولنا چاہیے. نہیں پیارے، قرآن پڑھو، اللہ اور اللہ پھر رسول نہیں کہا. اللہ کی اطاعت کرو پھر رسول کی اطاعت کرو، ایسا نہیں کہا. اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. دیکھا، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، جس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ، ایک فعل کے ساتھ تو بھی ہے اور تیرا حبیب بھی ہے، تو مشیت میں تو اور تیرا حبیب کیوں نہیں رہ سکتا؟ مشیت میں تو اور تیرا حبیب کیوں نہیں رہ سکتا؟ یقیناً رہ سکتا ہے، بلکہ محبوب ہی رہ سکتا ہے، محبوب ہی رہ سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک کعبہ تو بتا دے سارے نمازیوں سے، چل فلسطین کی طرف، جا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ. 17 مہینہ میرے آقا نے پڑھا، 16-17 مہینہ، لیکن چاہت مصطفیٰ نہ تھی کہ اسے قبلہ بنایا جائے. چاہت مصطفیٰ نے مجھے یہ عظمت عطا کی، اس لیے متوجہ لجہت الکعبہ کہنے والوں
चाहते मुस्तफ़ा का जरूर लिहाज करें, चाहते मुस्तफ़ा का जरूर लिहाज करें। कुल्लु अहदिन यतलबु रज़ाई व अना अतलबु रज़ा, ये हदीस कुदसी है कि हर लोग मेरी चाहत को चाहते हैं और मैं मुस्तफ़ा की चाहत को चाहता हूँ। इसलिए अगर हदीस कहीं पर ऐसा है तो उस हदीस पाक का मतलब कुछ और होता है। रसूल पाक तवक्कुल का दर्स देते हैं, तवज्जो कीजिए, रसूल पाक तक़वा का दर्स देते हैं। जैसे एक हदीस पाक में, ए फातिमा नेक अमल करना, नेक अमल करना, क्योंकि मैं अल्लाह के मुकाबले में तेरा कुछ नहीं कर सकता। नेक अमल करना, अल्लाह के मुकाबले में तेरा कुछ नहीं कर सकता। अब लोग इसको उल्टा उल्टा लेके चले जाते, कैसे कि देखो बेटी का कुछ नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है बाबा, कुछ नहीं कर सकते ये बाद में है, पहले कहा नेक अमल कर, इअमली सालिहन, पहले क्या कहा नेक अमल कर। तो क्या कोई भी बाप, मुस्तफा तो छोड़ो, कोई भी बाप अपनी बेटी को कहेगा बेटी फिल्म देखो जाके, बोलिए कोई भी बाप अपनी बेटी को सही दर्श देगा ना, चाहे कितना बड़ा भी उसको मकाम हासिल हो जाए, लेकिन बेटी बस, हर बाप अपनी बेटी को, तो आप जरा इअमली सालिहन पहले नहीं देखा और मैं कुछ नहीं कर सकता उसको देख करके लोग बेटी को नहीं बचा सके। अरे बाबा, जिस माँ से तू जन्म लिया है वो माँ अगर जन्नती है तो हजरत फातिमा की जन्नत में जाएगी ना, वो जन्नती औरतों की सरदारा है। इसलिए जरा लॉजिक और कॉमन कहाँ दौड़ाना चाहिए वहां दौड़ाओ। हदीस देखिए, बेशक रसूल पाक बहुत सारी ऐसी हदीस है जो आपको परेशान कर देती है कि ऐसा 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 ना कहो। एक हदीस पाक में ये भी आया है कि लोगों अपने खादिमों को अब्द मत कहो, अब्द मत कहो, अब्द सिर्फ अल्लाह की शान, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ निस्बत होगी, अब्दुल्लाह बस। कुछ लोग कहते थे ना कि अब्दी ये मेरा गुलाम है, ये मेरा गुलाम है, ये मेरा अब्द है, अमती अमती ये मेरी बंदी है, इस तरह तो रसूल पाक ने मना कर दिया। लेकिन आप जरा बताइए, कुरान पाक में बहुत सारी ऐसी आयतें करीमा है, अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम, ए लोगों यतीमों का निकाह कराओ और जो इबाद है तुम्हारे, यानी गुलाम। देखा इबाद, अब्दुल्लाह की जमा इबाद, इबादुल्लाह, तो देखा कुरान पाक में खुद का जो इबाद है तुम्हारे। तो अब जो है रसूल पाक जो अब्द से मना कर रहे हैं वो तकवा का दर्स दे रहे हैं, वो तवक्कुल का दर्स दे रहे हैं। और कुरान पाक में जो आपके गुलाम को और आपके नौकर और चाकर की जो अरबी इबाद कही गई है, उसका मतलब ये हुआ कि लफ्जी तौर पर है, जिसको उर्दू में तुम गुलाम कहते हो, नौकर चाकर बोलते हो, वो बंदा वो नहीं है कि तुम माबूद हो और वो आबिद है, वैसा मुराद नहीं है। तो कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो हालात और तकाजे के एतबार से इस्तेमाल किए जाते हैं, और उस हालात और तकाजे जिसको करीना अरबी में बोलते हैं उसी के एतबार से इसको फिट करना चाहिए। और आखिरी बात जो मतलब ये कि शरीयत की नकील की हैसियत रखती वो ये है कि कभी भी अल्लाह के महबूब बंदों में कभी भी कमी न तलाशिए, कभी भी कमी न तलाशिए। क्यों? इसलिए कि उनकी महबूबियत की जो सनद है वो खुद ज़ाते खुदा है। अल्लाह पाक ने अला इन्न औलिया अल्लाह ये कहा नहीं, कुरान में जगह दी, कलाम इलाही खुद सनद है कि ये मेरे महबूब बंदे हैं, तो ये औलिया की शान है। अंबिया की तो इनसे आला शान होगी, रसूलों की तो इनसे आला शान होगी, फिर आका की कितनी बड़ी शान होगी जो सबसे आला है। अब उस रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अगर ये जुमला कहा जाए, कहीं को सलाम पढ़ते हैं, कहीं को ये पढ़ते हैं, कहीं को पढ़ते हैं, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। नौजवानों, तुम भी झगड़ा वगड़ा मत करो, उनको मोहब्बत से बोलो आपको नहीं पढ़ना है मत पढ़िए, लेकिन आप मुझे नहीं रोक सकते, क्योंकि मोहब्बत जो है तबई चीज का नाम है, ये कोई हुक्मी चीज का नाम नहीं है, तबई चीज का नाम है, ये दिली कनेक्शन का नाम है। किससे कब किसको मोहब्बत हो जाए पता नहीं। जरा कैस और लैला से पूछ, लैला उसको क्यों कहा गया था? लैल माने रात, वो काली इतनी थी कि उसको लैला कहा था, लेकिन मोहब्बत हो गई कैस को, वो काली को नहीं देखा, मोहब्बत कब किसे मजनू बना दे पता नहीं। इसलिए इश्क और मोहब्बत पर कभी भी फतवे नहीं लगाना, इसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो अल्लाह पाक आपको और हम सबको हबीब पाक साहिब औलाद के वसीले से अपने नबी का मुकम्मल बनाए रखे, बेअदबी और गुस्ताखी से हमेशा महफूज